تاریخ کے 5 عظیم مسلمان سائنسدان جن کا حشر خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، وہ شاید کوئی نہیں جانتے، لیکن تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ تو آئیے ناظرین، ان سائنسدانوں کے نام اور ان کے کردار اور ان کے ہولناک موت کے بارے میں یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 1، ابو علی سینا۔ ابن سینا کو جدید طب یعنی ماڈرن میڈیکل کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ ابن سینا کو مسلمانوں نے مرتد اور گناہوں کے مرتکب قرار دیا گیا۔ مختلف قسم کے حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا رہا، اور ان کی مشہور کتاب جو مشرق اور مغرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی گئی یعنی القانون فی الطب کو حالت رپوشی میں ہی لکھی گئی، اور یوں اسی طرح اس کی موت بھی گمنامی میں پیش آئی۔ نمبر 2، زکریا الرازی۔ زکریا الرازی ایک عظیم فلسفی، کیمیاءدان، فلکیات اور ایک عظیم ڈاکٹر تھا۔ زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کی سر پر بار دی جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پڑھ جاتی یا تو رازی کا سر۔ تو حکم پر عمل و درآمد کرتے ہوئے اس طرح بار بار اس کی سر پر کتابیں ماری گئی، جس کی وجہ سے الرازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہیں دیکھ سکا، جس کے بعد الرازی کی موت بھی گمنامی کی حالت میں پیش آئی۔ نمبر 3، جابر ابن حیان۔ جابر ابن حیان، جسے مغربی دنیا کے لوگ اسے فادر آف کیمسٹری کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس نے کیمسٹری، میڈیکل، فلسفہ اور کیمیات یعنی فزکس کے امور پر بھی کام کیا ہے۔ ان کے 2 مشہور کتابیں یعنی کتاب الکیمیاء اور کتاب السابقین صرف مغرب کے لائبریری میں ملتی ہے۔ جابر ابن حیان سے حاکم وقت کا انتقامی سلوک جاری رہا۔ جب حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی، چنانچہ جابر کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا، جس کے بعد حکومت وقت نے جابر کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا، جس کے بعد جابر اپنی تھوڑی سی مختصر سامان سمیت عراق کے شہر بصرہ چلا گیا اور یوں بصرہ میں اپنی زندگی گزارنے لگا، اور یوں گمنامی کی زندگی میں جابر بصرہ میں فوت ہوا۔ نمبر 4، ابن رشید۔ یورپ کے نشاطی ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم یعنی ابن رشید کو بدین قرار دے کر اس کی ساری کتابیں نظر آتش کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام بہت ذلت اور گمنامی کے حالت میں گزارے۔ نمبر 5، یعقوب الکندی۔ یعقوب الکندی فلسفے، میڈیکل، ریاضی، موسیقی، کیمسٹری اور فلکیات کا ماہر تھا۔ جب الکندی کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملک کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سرِ عام کوڑے مارے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخیں مارتا تھا، جبکہ اس کے مخالفین اور تماشین عوام کہے لگاتے تھے، اور یوں اس طرح الکندی اس تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہمارے مسلم سائنسدانوں کا حال۔ آپ خود سوچیں کہ آج یورپ کس مقام پر کھڑا ہے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔